السلام علیکم۔ ناہل جس کی رائٹر ہے فاطمہ نور، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ اگلے 2 دن اس نے بخار میں گزارے، سوتی جاگتی روتی کیفیت میں۔ ابا دوبارہ اس سے ملنے نہیں آئے تھے۔ اماں آتی، دوائی دیتی، کھانا کھلاتی اور چلی جاتی۔ چند دن بعد اس کا پیپر تھا اور اسے یاد تک نہ تھا کہ اسے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا باہر کیا ہو رہا ہے، وہ یقیناً بدنام ہو گئی ہوگی۔ اس وقت اسے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، اسے فکر تھی تو بس اتنی کہ ابا ناراض ہیں۔ تیسرے دن وہ بمشکل ہمت کر کے اٹھی، ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھول دیا۔ وہ سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ قرۃ تھکا ہوا جسم لے کر ان کی جائے نماز کی دائیں طرف ساتھ بیٹھ گئی، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ وہ سلام پھیر کر دعا کرنے لگے تو وہ بول پڑی، میرے لیے بھی دعا کر دیں ابا کہ میں مر جاؤں۔ نعمان صاحب کا دل رک گیا، دعا کے لیے اٹھے، ہاتھ نیچے گر گئے۔ قرۃ دعا کرے ابا، کیا معلوم یہ ساعت قبولیت کی ہو، دعا کرے کہ میں مر جاؤں۔ ایسے مت کہو بیٹے، مجھے کہنے دیں، میں نے اپنے حصے کی تکلیف آپ کے حوالے کر دی، اپنے حصے کی بدنامی آپ کے سر ڈال دی، میں نے آپ کے کاندھوں پر بوجھ بڑھا دیا۔ اس نے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور ہچکیوں سے روئی گئی۔ نعمان صاحب کی آنکھیں نم ہوئی۔ تو مجھ پر بوجھ نہیں ہو قرۃ، میں خود پر بوجھ بن گئی ہوں ابا، میرا جی کرتا ہے میں مٹ جاؤں۔ ایسے مت کہو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ابا کو دیکھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ مجھے معاف کر دیں۔ معاف کیا؟ میرے لیے دعا کریں۔ کی ہے، خدا تمہیں شفا دے گا۔ اس سے کہیے وہ مجھے موت دے دے۔ مجھ سے ایسی دعا کرنے کا مت کہو، یہ میرا دل زخمی کرتی ہے۔ میرا دل تو زخمی ہو گیا ہے ابا، تم نے خود کے ساتھ کیا کر دیا قرۃ؟ میں نے خود کو بیمار کر لیا ابا، کوئی دوا لا دیں جو شفا والی ہو۔ مجھ پر کسی عصیب نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی اسم پھونکیے جو اسے دور کر دے۔ میری روح زخمی ہو گئی ہے، کسی طبیب کو لا دیں جو اسے تندرست کر دے۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور سر ان پر ٹکا دیا۔ اسے لمحے اماں اندر آئی۔ اللہ ہے نا، شافی، طبیب، ہر اسم والا؟ ہاں ابا، اللہ ہے، اپنے اللہ سے کہیے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ ناراض ہیں تو وہ بھی ناراض ہو گیا ہے۔ نعمان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں ناراض نہیں ہوں قرۃ۔ پھر اللہ کیوں ناراض ہے؟ اس کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے ٹوٹنے لگی۔ تم منا لو، وہ نہیں مان رہا، میں نے رو کر بھی دیکھا ہے۔ سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ مان جائے گا اللہ، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ نعمان صاحب کو فکر نے آ گھیرا۔ نہیں مانے گا، میں مجرم ہوں اس کی، میں ایک نامحرم سے ملنے گئی، جو خاک مجھ پر پڑی ہے وہ میں نے خود چنی ہے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ کوئی خاک نہیں پڑی بچے، پڑ گئی ہے ابا۔ تم تو میری ناہل ہو بچے، تم کیوں ہمت ہار رہی ہو؟ آپ کی ناہل کا شہد ختم ہو گیا ابا، جو زہر بچا ہے وہ اس کے اندر تک چلا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی، نظریں اندھیر ہو گئی، درد اندر تک سرایت کر گیا۔ وہ وہیں بیٹھے ابا کی گود میں گری۔ آخری خیال سفید تسبیح کا ابھرا۔ قرۃ، آخری آواز اس نے اماں کی سنی۔ زین نے فون پر عیسیٰ کا نمبر دیکھا اور کتنے لمحے دیکھتا رہا۔ کال تیسری مرتبہ بجنے لگی۔ ہیلو، بالآخر اس نے کال اٹھا لی۔ کہاں مر گئے تھے؟ جہاں مرنے کے لیے تم نے بھیجا تھا۔ وہ قرۃ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو، تم شروع کر دو۔ زین، اس کی آواز اب سے پر تھی۔ عیسیٰ، ان کے گھر کے باہر ایمبولینس آئی تھی۔ سگریٹ پیتے عیسیٰ کے ہاتھ رک گئے۔ کس کے لیے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ عیسیٰ کا دل رکنے لگا۔ زین، قرۃ کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے موبائل بند کیا، جیکٹ چپٹ کر اٹھائی اور تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا۔ سگریٹ اس کے پاؤں کے نیچے آ کر بجھ گئی۔ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ زین اسے صحن میں ملا تھا۔ وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا اور جو خبر اس نے سنی وہ اسے اندر تک ہلا گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے خود ڈاکٹر سے سنا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں ہم؟ معلوم نہیں، اندر چلے گا؟ عیسیٰ نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ پھر واپس چلو۔ نہیں، میں یہی رہوں گا۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ زین نے کچھ نہیں کہا۔ وہ دونوں شدید سردی میں اگلے چند گھنٹے وہیں بیٹھے رہے، اذیت میں، تکلیف میں، رکتی ہوئی دھڑکن کے ساتھ، کونیاں گھٹنوں پر رکھے، دونوں ہاتھ آپس میں ملائے۔ وہ کتنی دیر ارد گرد سے بے نیاز وہیں بیٹھا رہا۔ دل پھٹنے کو تھا، روح جھلسنے کو تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ عیسیٰ، زین کے پکارنے پر اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بنا کچھ کہے وہ چند لمحے زین کو دیکھتا رہا۔ زین کو اس کی آنکھوں کی ویرانی سے وحشت ہوئی، اور اگر نہ ہوئی، وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔
اور اگر وہ چلی گئی زین، پھر میں کیسے زندہ رہوں گا اس گلٹ کے ساتھ؟ اس نے زین کا جواب سننے سے پہلے رخ موڑ لیا۔ گلے میں بار بار کچھ اٹک رہا تھا، جانے مزید کتنی دیر وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، سرد ہوتی ٹانگوں سے، منجمد ہوتے دماغ سے، بند ہوتے دل سے، خوف کی حالت میں۔ عیسیٰ آدھی رات کے قریب زین اندر جا کر واپس آیا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں بیک وقت کچھ کھونے کا خوف اور کچھ مل جانے کی امید ابھری۔ کچھ ایسا مت کہنا زین جو میرے دل کو مردہ کر دے۔ وہ ٹھیک ہے عیسیٰ، ہاں وہ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، تم چلو میرے ساتھ، تمہارا زخم خراب ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے تو کچھ بھی نہیں ہو جائے، فرق نہیں پڑتا، وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ گہرے گہرے سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، زکام زدہ سانس اندر اتاری اور پیچھے پڑی کار کی چابی اٹھائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ معلوم نہیں، کہیں جانا ہے، بس میرے پیچھے مت آنا۔ وہ زین کو ساتھ چلتا دیکھ سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اس وقت اسے کوئی جگہ چاہیے تھی، خاموش رہنے کے لیے یا بہت سارا رونے کے لیے۔ گاڑی روکتے ہوئے وہ باہر نکلا تو چند لائٹس کی روشنی کے سوا ہر طرف اندھیر تھا۔ بنا جیکٹ اٹھائے وہ اندر کی طرف بڑھا، اکا دکا لوگوں کے علاوہ اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، سیکیورٹی اہلکار بھی سو رہے تھے۔ وہ سرخ قالین پر چلتا چلتا کنارے پر ہو گیا، قدیم دیوار کی طرف بڑھے، وہاں مٹی اور دھول تھی، بنا صفائی کیے وہ وہاں بیٹھ گیا، نظر سامنے ٹکا دی، شاہ رکن عالم۔ سامنے وہ عمارت تھی، اولیاء کی سرزمین کی شان۔ اندھیرے میں بھی اسے چند کبوتر گنبد پر بیٹھے نظر آ گئے۔ سامنے وہ عمارت تھی، اولیاء کی سرزمین کی شان۔ اندھیرے میں بھی اسے چند کبوتر گنبد پر بیٹھے نظر آ گئے۔ وہ ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے، پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے گنبد کو دیکھے گیا، چند لمحے، چند ساعتیں، ساکت نظروں اور معاف ہوتے دماغ کے ساتھ۔ پھر نظر مڑی اور اسے کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا، سفید شلوار قمیض میں، لاٹھی ٹیکتا کوئی بزرگ، اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑاتا کب تھا۔ عیسیٰ نے رخ پھیر لیا۔ صبح صبح کوئی آتا تو نہیں ہے؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ بیٹھے، کپ نیچے رکھا۔ زمین ٹھنڈی ہے بہت، اتنی سردی میں نیچے کیوں بیٹھے ہو؟ سردی نہیں لگ رہی، وہ سامنے دیکھتا بڑبڑایا۔ کسی سرد علاقے سے آئے ہو؟ ورنہ یہاں کی سردیاں سخت ہوتی ہیں۔ چائے کا کپ اٹھا کر لرزتے ہاتھوں سے ذرا سی چائے پلیٹ میں ڈالی، چند گھونٹ جتنی چائے، اور پھر کپ عیسیٰ کی طرف بڑھایا۔ اس نے نظر موڑ کر کپ کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ مجھے منع کر رہے ہو یا چائے کو؟ میں چائے نہیں پیتا۔ اچھا، مجھے لگا مجھے منع کر رہے ہو۔ وہ سر ہلا ہلا کر چائے پینے لگے۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ سفید شلوار قمیض، سر پر سفید امامہ پہنے، وہ سطر سے اوپر کے تھے، چہرے سفید، داڑھی تھی، لہجے میں تھوڑی بہت پنجابی یا شاید سرائکی شامل تھی۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی، خود سے بولتے کپ نیچے رکھ دیا، پھر اسے دیکھا۔ زیارت کے لیے آئے ہو؟ عیسیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ لنگر کھانے؟ اس نے ابھی سر نفی میں ہلایا۔ دعا مانگنے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں میری؟ وہ بڑبڑایا۔ بزرگ جو اس کی خاموشی پر شاید جانے لگے تھے رکے۔ کبھی مانگی ہیں؟ وہ پھر خاموش رہا۔ بچپن میں مانگی تھی، بچپن کی دعاؤں کا شکوہ جوانی میں کرنا تو نادانی ہے، جوانی کی بھی نہیں ہوتی۔ جوانی میں مانگی تھی، کسی اور کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد ہوتے دیکھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے سیاہ عبایا والی لڑکی گھومی۔ ان دعاؤں کو خدا پر رہنے دو، کسی اور کی دعاؤں پر اپنی دعاؤں کو کیوں جانچ رہے ہو؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھری، رخ موڑ لیا۔ اگلے کئی لمحے وہاں خاموشی رہی، پھر سناٹے میں بزرگ کی آواز گونجی۔ کہاں سے ہو؟ اسلام آباد۔ ملتان کیوں آئے ہو؟ کسی کے لیے آیا ہوں۔ جس کے لیے آئے ہو وہ مل گیا؟ اس کے حلق میں آنسو اٹکے۔ نہیں، کوشش نہیں کی ہوگی، کی تھی آخری حد تک، دعا نہیں کی ہوگی۔ عیسیٰ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر رخ موڑ لیا۔ دعا کی تھی؟ وہ جیسے اس کی خاموشی سے سمجھ گئے تھے۔ نہیں، وہ بہت دھیرے سے بولا۔ پھر تو شکوہ بھی نہیں بنتا۔ انہوں نے سر ہلایا، پیالی نیچے رکھ دی۔ کیوں نہیں بنتا شکوہ؟ اس نے پورے قدرے تلخی سے پوچھا۔ شکوہ دعا پوری نہ ہونے پر کیا جاتا ہے، تم نے دعا نہیں کی تو شکوہ کیسے کرو گے؟ وہ لاجواب ہوا۔ جو چاہیے اس کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، جو چاہے اس کے لیے کوشش بھی نہ کرتے، زبان سے دعا کرنا ضروری ہے، خدا دل کا حال جانتا ہے۔ وہ گنبد کو دیکھتا بہت آہستہ سے پوچھنے لگا۔ جو دل میں ہو وہ خواہش ہوتی ہے، دعا نہیں۔ دل میں ہونا کافی ہوتا تو مانگنے کا نہ کہا جاتا۔ اگر وہ پھر بھی نہ ملی تو؟ اس نے جیسے کسی خوف کو ظاہر کیا تھا۔ اگر وہ مل گئی تو دعائیں رد بھی کر دی جاتی ہیں، محفوظ کر لی جاتی ہیں کسی اور وقت کے لیے، اور جو چاہیے وہ ابھی ہی چاہیے ہو تو؟ وہ دھیرے سے ہنسے۔
یہی تو مسئلہ ہے، دیر منظور نہیں، جو چاہیے جلدی چاہیے، ابھی چاہیے۔ حدیث میں ہے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا، جلدی کی خواہش کرنا برا تو نہیں۔ اس نے جھرا کی، ہر شے کا وقت مقرر ہے، ہر تکلیف کا، ہر صبر کا، ہر اجر کا۔ دعا اس شے کو وقت پر لاتی ہے، جلدی نہیں۔ پھر دعا کریں ہی کیوں اگر اس نے وقت پر ہی آنا ہے؟ اور اگر خدا نے لکھ رکھا ہو کہ دعا کرو تبھی عطا کیا جائے گا، تو اگر تم دعا نہ کرو اور وہ تمہیں نہ ملے؟ اس حلق میں ابھرتی گلٹی کے ساتھ انہیں دیکھے گیا، پھر اس نے رخ موڑ کر گنبد کو دیکھا۔ کس منہ سے دعا کروں؟ کیا خدا یہ نہیں سوچے گا کہ مطلب پڑھا تو دعا مانگنے آ گیا؟ میں نے اتنا عرصہ اسے بھلائے رکھا، اب کیسے اس کے پاس جاؤں؟ کیا تمہیں یقین ہے خدا ایسا ہی سوچے گا؟ میں اس کے ارادوں کو کیسے جان سکتا ہوں؟ پھر تم اس کی سوچ کو کیسے جان گئے؟ سوال نہیں تھا، گویا چابک تھا۔ وہ چند لمحے وہیں رہ گیا۔ ویسے ہی کہہ دیا، خدا کے بارے میں ویسے ہی مت کہا کرو۔ نرمی سے اسے ٹوکتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اٹھے۔ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے کیسے دعا کروں؟ ایک آخری سوال۔ دعا معجزہ ہے، معجزہ روشنی ہے، اندھیرے کو روشنی ہی مٹاتی ہے۔ آخری جواب، آپ کر دیں دعا؟ میں صرف زبان سے کروں گا، تم دل سے کرو گے؟ خود کے لیے جیسی دعا ہم کر سکتے ہیں ویسی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بزرگ نے جھک کر اپنا پیالہ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اور خدا ہے تو اس سے مانگ لو، نہیں ہے تو خدا کے علاوہ کس سے مانگو گے؟ خدا کے علاوہ کون دے گا؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھ گئے۔ اور کون دیتا ہے؟ بار بار کون دیتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے، اس حالت میں اٹکتے۔ آنسوؤں کو دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم یوں ہی اٹھائے اندازے سے دربار کے سبزے سے گزر کر سڑک کے قریب چھوٹی سی مسجد بنی تھی، وہ مسجد تک گیا۔ آسمان صاف تھا، زمین منور تھی، ارد گرد ہلکی سی دھند تھی اور خاموشی۔ وہ کسی کیفیت کے زیر اثر چلتا ہوا ساتھ بنے نل کی طرف گیا۔ نماز پڑھے گا؟ اتنی ٹھنڈ میں کون وضو کرے؟ وہ ساتھ بیٹھے زین سے کہہ رہا تھا۔ عیسیٰ نے جرابیں اتاری اور وضو کرنے لگا۔ پانی ٹھنڈا تھا، اسے نہیں معلوم تھا موٹر کا بٹن کہاں سے آن کرنا ہے، سو وہ اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگا۔ آپ لوگ نماز سے پہلے صفے کیوں درست کرتے ہیں؟ وہ قاری صاحب سے پوچھ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صفے درست رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ہم وہ جگہ کیوں درست نہ کریں جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں؟ جینز ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر کے وہ آگے بڑھا۔ مسجد کو اندر سے تالا لگا ہوا تھا لیکن باہر چند صفیں پڑی تھی۔ اس نے صف درست کی اور مٹی جھاڑی۔ آپ دونوں کھانا کھا لیں، پھر نماز کے لیے آ جائیے گا۔ ایکچولی مجھے دراصل نماز پڑھنی نہیں آتی، صحیح طرح سے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز میں چلا گیا۔ جانے کون سی دعا کہاں پڑھی، تسبیحات یاد نہ تھی، رکعات بھول گئی۔ نماز کون سی پڑھ رہا تھا یہ بھی معلوم نہ تھا، اسے بس سجدوں سے غرض تھی، سجدے جو حکم خدا ہیں، سجدہ جس کا انکار عزازیل سے شیطان بنا دیتا ہے، حکم خدا ہے، اطاعت واجب ہے۔ اس نے سر سجدے میں جھکایا، زمین وسیع ہوئی، آسمان روشن ہوا، نور نکلا اور عرش سے فرش پر پھیل گیا۔ اس نے دوسرا سجدہ کیا، سکون روشنی بنا اور چار سو چھا گیا۔ پانی آنسو ہوئے، دل سمندر، وہ کادے میں بیٹھا، دعا بھول گئی تھی۔ درود یاد تھا، جو یاد تھا وہ پڑھا، جو بھول گیا وہ رہنے دیا۔ اس نے سلام پھیرا، نگاہیں اٹھی اور آسمان پر گئی۔ وہ چند لمحے آسمان کو دیکھے گیا، دل میں آنسو جمع ہوئے اور آنکھوں سے نکل پڑے۔ اللہ، جب میں چھوٹا تھا تو دادا مسجد لے کر جاتے تھے، وہ کہتے تھے خدا کو نہ بھولنا۔ عیسیٰ، تم اسے دنیا میں بھولو گے وہ تمہیں آخرت میں بھلا دے گا۔ میں نے زندگی میں ہر سبق یاد رکھا لیکن یہ سبق بھول گیا۔ اس کی ہچکی نکلی۔ مجھے نہیں معلوم معافی کیسے مانگتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں نے کون سی نماز پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم میرے سجدے قبول ہوئے یا نہیں، مجھے بس اتنا معلوم ہے عیسیٰ حیات آج خاک ہوا ہے۔ دور کہیں کوئی بلب روشن ہوا، روشنی مسجد تک پھیل گئی۔ مجھے وہ الفاظ نہیں معلوم جن سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن مجھے وہ دل معلوم ہے جو معافی مانگتے ہیں، وہ میرے دل جیسے دل ہوتے ہیں۔ مجھے وہ بصارت نہیں معلوم جو نیکی کو پہچان سکے، لیکن مجھے وہ آنکھیں معلوم ہیں جو گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہیں، وہ میری آنکھوں جیسی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ سماعت نہیں معلوم جو خیر کا کلام پہچان سکے، لیکن مجھے وہ سماعت معلوم ہے جو شر کا کلام پہچانے۔ وہ سماعت میری سماعت جیسی ہوتی ہے۔ میرے دل کو معاف کر دے، آنکھوں کو منور کر دے، سماعت کو ہدایت دے دے۔ اس نے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا مسلمان بن گیا ہوں، میں نے آپ کو طویل عرصہ لگا کر کھویا، مجھے آپ تک واپس پلٹنے کے لیے بھی شاید اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا۔
لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں اللہ، ایک کوشش، صرف ایک کوشش، مجھے آپ تک پلٹنے کی ایک کوشش کرنے دے۔ وہ روئے گیا ہچکیوں سے، آوازوں سے، مجھے کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ مجھے اپنا آپ لوٹا دے، مجھے میری وہ روح لوٹا دے جسے آپ نے دنیا میں بھیجا تھا گناہوں سے خالی روح، مجھے میرا وہ دل لوٹا دے جسے گناہوں سے پاک میرے جسم میں داخل کیا گیا۔ عیسیٰ حیات کو اس کا دل لوٹا دے، اس نے آنسو صاف کیے اور نظریں جھکا دی۔ مجھے کچھ نہیں مانگنا سوائے اس سے ایک چیز کی، مجھے گلٹ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، لیکن میں کیا کروں اللہ؟ میرے پاس صرف ایک رب ہے جسے میں مانگوں، میں اس رب سے کرۃ العین کو مانگتا ہوں، مجھے وہ دے دے تاکہ میرا دل نہ ٹوٹے، مجھے وہ دے دے تاکہ میں نیا زخم نہ کھاؤں، مجھے وہ ایک عورت دے دے جس کے آپ مالک ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹی، شرمندگی سے ہلکی ہوئی۔ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا سے کیا مانگ رہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، میں اس غلط پر شرمندہ ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کہ آپ سے مانگوں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ پر بہت یقین رکھتی ہے، وہ آپ کو بہت پیاری بھی ہوگی، اپنے پیاروں کو کوئی مجھ جیسوں کو نہیں دیا کرتا، لیکن اگر یہ معجزہ ہے تو میرے لیے کر دے، اسے میرے نصیب میں لکھ دے میرے اللہ۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مجھے وہ دے دے، عیسیٰ حیات کو کرۃ العین دے دے۔ اس کا موجود ہونا میرے حال کا سب سے بڑا سچ ہے، اس کا نہ ملنا میرے مستقبل کا سب سے بڑا خوف۔ میرے سچ کو جھوٹ مت بننے دے، میرے خوف کو خوف ہی رہنے دے۔ آپ کا گناہ گار بندہ آپ کی نیک بندی کو مانگ رہا ہے، عیسیٰ حیات کرۃ العین کو مانگتا ہے، مجھے وہ دے دے جو میں مانگ رہا ہوں۔ وہ روتے روتے جانے کب چپ ہوا، جانے کب بے چین دل کو قرار آیا۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، ایک نظر موڑ کر پیچھے ٹھہرے گنبد کو دیکھا اور دھیرے سے اٹھتے وہ واپسی کی طرف بڑھ گیا۔ واپسی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ وہ قریب صبح 7 بجے ہاسپٹل واپس آیا تو زین وہیں باہر بیٹھا ہوا تھا، کمبل ارد گرد اوڑھے، چائے پیتا ہوا، جیسے دنیا میں ایک یہی کام باقی رہ گیا ہو۔ تازہ دم چہرے کے ساتھ وہ یقیناً رات کو یہیں کہیں سو گیا تھا۔ عیسیٰ اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ چونکا۔ کہاں گئے تھے؟ یہیں کہیں تھا۔ ہاتھوں کو مسلتے اس نے ہاسپٹل کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ٹھیک ہے کرت، میں دوبارہ گیا تھا پوچھنے، شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ عیسیٰ خاموشی سے ہاسپٹل کو دیکھتا رہا اور زین اسے، تم واپس چلے جاؤ زین۔ کیا کروں گا جا کر؟ ہوٹل میں بور ہو جاؤں گا۔ وہ دونوں اسی دن ہوٹل چلے گئے تھے۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد انہیں مسجد میں رکنا مناسب نہیں لگا۔ میں اسلام آباد جانے کی بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں، اور میں نہیں جاؤں گا، یہ بات تم جانتے ہو۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے پہلے بہت خوار ہو چکے ہو تم، میں مزید خوار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ اگلے کئی لمحے خاموش رہا، بوٹ سے گھاس اکھیڑتے ہوئے نیچے دیکھے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ زین کو اس پر ترس آیا۔ سفید شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ تھکے ہوئے چہرے والا عیسیٰ، وہ ایسا تو نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ اسی طرح نیچے دیکھتا رہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یار، وہ بس یہیں کہہ سکا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے۔ ان چند دنوں میں مجھے معلوم ہوا میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کی دی گئی تکلیف سے زیادہ لوٹایا ہے۔ میرا وجود کبھی کسی کے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکا۔ عیسیٰ، زین کو دکھ ہوا۔ اسے کچھ ہو جاتا تو یہ دنیا میرے لیے درد بن جاتی، اسے میری وجہ سے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، میں یقین کر لیتا اگر میں سچ نہ جانتا، لیکن میں سچ جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ مٹی کھرچتے وہ بہت تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ زین نے کپ نیچے رکھ دیا، اس کی چائے حرام ہو گئی تھی۔ وہ اب ٹھیک ہیں، وہ زندہ ہے، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تم یار کیوں کر لی محبت؟ وہ جھنجھلایا۔ ہو گئی بس، آواز میں بے بسی در آئی۔ نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، ہو گئی ہے، اس سے زیادہ کچھ اچھا نہیں رہا۔ وہ پیچھے کو گیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں رت جگے کے پائے سرخ تھے۔ زین نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اندر چلو یا پھر واپس چلوں؟ جب تک وہ یہاں ہے نہ میں اندر جا سکتا ہوں نہ واپس۔ اس نے ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا۔ انکل کا فون آیا تھا، زین نے بات بدل دی۔ بتا دو انہیں، ان کا بیٹا درباروں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی، شاید اسے نیند آ رہی تھی۔ بتایا تھا ان کے بیٹے کا دل خاک بن گیا ہے۔ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اسے کچھ کہنا بھی نہیں تھا۔ بعض اوقات آپ صرف سونا چاہتے ہیں، گہری نیند، دکھوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے، چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی، چند لمحوں کی گہری نیند، یوں جیسے اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ چند لمحوں کے فرار سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔
اس کی نیند چند لمحوں میں ہی کھل گئی تھی۔ ہاسپٹل کے شور میں یہ چند لمحوں کی نیند بھی غنیمت تھی۔ زین جانے کہاں تھا، وہ اگلے کئی گھنٹے وہیں بیٹھا رہا۔ زین کھانا لے کر آیا تو خاموشی سے کھا لیا۔ ایک بار اندر جانے کا سوچا لیکن پھر خیال جھٹک دیا۔ شام کے وقت تقریباً قرت کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ ہاسپٹل کی پارکنگ میں ٹھہرا اسے دیکھتا رہا۔ ایک طرف نعمان صاحب کا ہاتھ تھامے، دوسری طرف ابو بکر کا۔ وہ بہت آہستہ چل رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، کمزور اور خود کو گھسیٹ کر چلتی ہوئی۔ وہ کسی مجسمے کی طرح ساکت اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ شاید یہ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ اسی لمحے قرت نے نگاہیں اٹھائی اور نظر اس پر پڑی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھی گئی اور پھر رخ موڑ لیا۔ عیسیٰ نے جانا تھا کچھ نگاہیں عذاب ہوتی ہیں، اور وہ چند لمحے پہلے اس عذاب سے گزرا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ تب بھی کتنی دیر وہیں ٹھہرا رہا۔ اتنا سب ہو گیا اور تم نے بتایا ہی نہیں؟ حریم اس سے الگ ہوئی تو دوبارہ سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھیں سفید بے جان سی۔ وہ اپنی امی کے ساتھ اس سے ملنے آئی تھی۔ اپنی بربادی کا قصہ کیسے سناتی؟ کون سی بربادی؟ کسی کو علم نہیں ہوا قرت؟ گاؤں میں بات زیادہ نہیں پھیلی تھی، صرف خاندان میں چند لوگوں کو پتہ چلی تھی، اور جنہیں پتہ چلی تھی انہوں نے دبے دبے لفظوں میں قصے کو چھیڑ کر فنا کر دیا تھا۔ وہ اب تک حیران تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کی عزت بچی رہی تھی۔ کسی کو علم نہ ہونے سے میرے حصے میں آئی بربادی دور نہیں ہوگی حریم۔ جانتی ہو، میں ساری زندگی لوگوں سے ڈرتی رہی۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ مجھے بدنام کر دیں گے۔ خدا سے ڈرتے ڈرتے میں نے کب لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، مجھے علم ہی نہ ہوا۔ جب علم ہوا تب دیر ہو چکی تھی۔ جب سمجھ آیا عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، تب تک ذلت کے چھینٹے مجھ پر پڑ چکے تھے۔ ایسا مت کہو، تم بہت بہادر ہو۔ نہیں ہوں، تم چاہو تو بے حس کہہ سکتی ہو۔ حریم خاموش ہو گئی۔ مہرالنساء چائے لا رہی تھی۔ چچی تم سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ناراض ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے چائے پینے لگی۔ حریم کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ماریا سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی نہیں تھی، لیکن اب میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ لوگوں سے امیدیں لگانے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ پوچھ لو حریم۔ کیا؟ وہی جو پوچھنا ہے۔ عیسیٰ یک لفظی سوال، اسے سمجھ نہیں آئی آگے کیا پوچھے۔ وہ آیا تھا، اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اور ماریا نے مل کر مجھے وہاں بلایا تھا۔ اس دن ہاسپٹل میں بھی دکھا تھا۔ آواز کے ساتھ چہرہ بھی بے تاثر ہو گیا۔ سچ میں تم سے محبت کرتا ہوا تو؟ وہ کچھ جھجک کر اس نے سوال کیا۔ اس کی محبت میرے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم دونوں کسی خوبصورت داستان کا حصہ بنو گے۔ میں نہیں جانتی تھی اس داستان کا انجام یہ ہوگا۔ انجام تو نہیں تھا، یہ حریم اختتام تھا ہر شے کا۔ میرے لیے ہر شے مٹ گئی، فنا ہو گئی۔ میں نے ہر شے خود ہی مٹا دی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تمہارا قصور نہیں تھا قرت، تھا، ہر شے سے زیادہ تھا۔ میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں بھول گئی دو نامحرموں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا۔ بھول گئی خدا کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ میں اسے تنہائی میں ملنے نہ جاتی تو یہ سب نہ ہوتا حریم۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں دے دیا۔ آنسو تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ جانے آنکھیں اتنا پانی کہاں سے لاتی ہیں۔ دکھ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ تکلیف، یہ احساس کہ یہ سب اس کی خود کی وجہ سے تھا، ہر شے سے بڑھ گیا تھا۔ وہ جب عیسیٰ سے ملی تھی، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا، کوئی نہ کوئی پاس ہوتا۔ حریم، ابو بکر، مہر، ماریا، پہلی بار وہ اس کے ساتھ تنہا گئی۔ پہلی بار کی غلطی آخری سزا بن گئی۔ حریم کا دل کٹنے لگا۔ بے ساختہ قرت کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ جیسے ایک بار پھر بکھر گئی۔ او حریم، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود کو کیسے معاف کروں گی؟ کیسے اللہ سے معافی مانگوں گی؟ وہ کیسے مجھے معاف کرے گا؟ اس کے سر کا درد پھر جاگنے لگا۔ اس نے دعا کی، کاش اس بار وہ واقعی مر جائے۔ بعض دعائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی بھی آج کل نہیں ہو رہی تھی۔ حریم کے ساتھ لگ کر روتے اس کی ہچکیاں تھمنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے لی گئی دوائی کا اثر تھا کہ وہ غنودگی میں جانے لگی۔ اس کی پشت سہلاتی حریم کو جی بھر کر رونا آیا۔ وہ اس کے لیے صرف دوست نہیں تھی، دوست سے بڑھ کر تھی، اور اب اس کی تکلیف اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہی تھی جب ابا کے کمرے سے آتی آواز پر رک گئی۔ کیا کرتا بتاؤ؟ بیاہ دیتا اسے جواد کے ساتھ۔ بیاہ دیتے ہمارے سر سے بوجھ اتر جاتا۔ خدا کا خوف کرو سعدیہ بیگم، بیٹی ہے وہ تمہاری۔ اسے بھی یاد رہ جاتا حافظ صاحب، اسے بھی یاد رہ جاتا جب اس لڑکے سے ملنے گئی تھی تو وہ کیوں بھول گئی؟ قرت نے سیڑھی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ابا کی آواز کمزور ہوئی۔ جیسے بھی گئی ہمارے سر پہ تو خاک پڑ گئی نا۔ اختر صاحب کی بیوی آئی تھی، زومانی لہجے میں پوچھنے لگی کہ قرت کا رشتہ کسی باہر کے امیر زادے سے طے کر دیا ہے۔ مجھے بتائیے کس کس کو جواب دوں؟ اماں کی آواز میں آنسو کی آمیزش تھی۔ نعمان صاحب خاموش رہے۔
دشمن نہیں ہوں اس کی، ماں ہوں، کلیجہ میرا بھی پھٹتا ہے، مگر میں لوگوں سے ڈرتی ہوں، بات زیادہ نہیں پھیلی، جو پھیلی ہے اس کی وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہے۔ میں تو کہتی ہوں اسی لڑکے کو کہیں لے جائیں اسے، میری نظروں کے سامنے رہتی ہے تو دل پھٹتا ہے۔ اس نے مزید نہیں سنا، لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی، اذیت حد سے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب کیا ہوگا، اسے بس اتنا معلوم تھا اس کی ہر بربادی کا ذمہ دار عیسیٰ حیات تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ابو بکر اندر داخل ہوا۔ اسے روتا دیکھ وہ وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ قرت نے چونک کر سر اٹھایا، پھر سرت سے آنسو صاف کیے۔ کچھ کہنا تھا تم نے؟ وہ زمین سے اٹھ کر الماری تک گئی اور یوں ہی کپڑے درست کرنے لگی۔ جی، منزل سنانی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، سر جھک گیا۔ اسے روتے دیکھ بہت تکلیف ہوئی تھی۔ مہر کو سنا دو، میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ آواز و کام زدہ سی تھی۔ ابو بکر چل ہمیں اسے دیکھتا رہا۔ آپ بھی؟ آپ رویا مت کریں۔ اس کے حلق میں بہت سے آنسو اٹکے۔ تم دعا کرو کہ جو غم مجھے رلا رہا ہے وہ دور ہو جائے۔ آپ خود کے لیے خود دعا کیوں نہیں کرتی؟ بہت معصومیت سے پوچھا۔ میری دعائیں رد ہو رہی ہیں ابو بکر، قرۃ العین سے اس کا اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ وہ پلٹ کر اس کے سامنے آئی، آنکھیں لمحوں میں نم ہو گئی۔ وہ تو مان جایا کرتا ہے، نہیں مان رہا۔ تم میرے لیے دعا کرو ابو بکر، دعا کرو کہ اللہ مان جائے۔ کرو گے نا؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں جاؤں؟ پھر مجھے مسجد جانا ہے۔ قرت نے سر ہلا دیا، آنکھوں میں موجود آنسو پیچھے دھکیلے اور مڑنے لگی۔ اسی لمحے کوئی خیال سا آیا۔ تم مسجد جاؤ گی؟ وہ جو باہر جا رہا تھا رکا۔ جی۔ قرت چل ہمیں اسے دیکھتی رہی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ ایک گہری سانس اندر اتار کر اس نے مسجد کو دیکھا۔ وہ تمہاری بات سن لیں گے؟ پاس سے زین کی آواز ابھری تو اس نے رخ موڑا۔ معلوم نہیں کیا کہو گے؟ جو کہہ سکا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زین پیچھے گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ صحن میں جوتے اتار کر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو وہ بھی باقی سب کے ساتھ وضو کرنے لگا۔ وضو کر کے وہ سب سے آخری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی پہلی صف تک آنے میں وقت لگتا۔ نماز ہوئی، دعا مانگی گئی، لوگ بکھر گئے اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ جو نماز پڑھا کر باہر جا رہے تھے ٹھٹک کر رک گئے، نظر نیچے بیٹھے عیسیٰ پر گئی جو انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے بات کرنی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ سختی سے کہتے آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ جھٹکے سے اٹھتا ان تک آیا۔ میں آپ سے ضد نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا ایک بار، صرف ایک بار آپ مجھے نہیں سن سکتے؟ وہ آنکھوں میں ٹھہرو التجا لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نعمان صاحب نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر مسجد میں بیٹھے لوگوں کو میرے پیچھے آئے۔ وہ ایک مطمئن سانس خارج کرتا ان کے پیچھے بڑھ گیا۔ صحن سے گزر کر وہ سامنے بنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا اور لائٹ جلائی۔ آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے، مجھے 11ویں منٹ میں یہاں سے جانا ہے۔ عیسیٰ نے سر ہلایا۔ آپ خفا ہیں مجھ سے؟ جو کچھ آپ نے کیا اس کے بعد خفا ہونا باقی نہیں رہا، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وضاحت دے سکتا ہوں قاری صاحب۔ کس چیز کی وضاحت دیں گے؟ اس بات کی کہ آپ میری بیٹی کو اتنا عرصہ تنگ کرتے رہے، اس بات کی کہ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، یا اس بات کی کہ میری بیٹی موت کو چھو کر آئی اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں؟ ان کی آواز سخت ہو گئی۔ عیسیٰ کے چہرے پہ کرب اترا۔ مجھے آپ کا ہر الزام قبول ہے۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی عیسیٰ، بھروسہ توڑا ہے آپ نے میرا، میں یہ بھی قبول کرتا ہوں، لیکن میرا یقین کریں میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو ہو گیا وہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ تلخی سے کہہ رہے تھے۔ اس نے ان چند دنوں میں جب بھی انہیں سنا تھا ان کا نرم لہجہ سنا تھا، اور جب نرم لہجے سخت ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ سخت کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جو ہو گیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میری معافی کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا ہے میں ان سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ آپ مجھے دوبارہ قرت کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کبھی میرے مہمان تھے۔ ان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں صرف نعمان صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، جا سکتے ہیں آپ۔ وہ رخ موڑ گئے، چہرے پر دبدبا غصہ تھا۔ عیسیٰ چل ہمیں انہیں دیکھتا رہا۔ میں کچھ اور کہنے آیا تھا سر۔ طرز تخاطب بدل گیا۔ اسے احساس ہوا وہ انہیں قاری صاحب کہنے کا حق کھو چکا تھا۔ میرے گھر والے اتنی جلدی یہاں نہیں آ سکتے، ورنہ وہ یہ بات کر لیتے۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ میں قرۃ العین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عیسیٰ کو دیکھا۔ میں آپ کو اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، میں یہ سوال دہرا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا آپ اس کا جواب اس مرتبہ سوچ کر دیں۔ میں اس پر سوچنا بھی نہیں چاہتا عیسیٰ، آپ میری بیٹی کے لیے میرا انتخاب کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ سخت تاثر جیسے ان کی آواز اور چہرے پر جم گیا تھا۔ میں نے اس دن آپ کے گھر میں بھی آپ سے انہیں مانگا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا، دل میں تکلیف اٹھنے لگی۔
لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس چیز کی مجھے تلاش ہے میں اسے اس کے مالک سے مانگوں۔ میں نے اسے اللہ سے مانگا ہے، لیکن اللہ نے اسے دنیا میں کسی اور کے سپرد کیا ہے، اور میں انہی کے پاس آیا ہوں۔ وہ رخ موڑ کر ان کے سامنے آیا۔ نعمان صاحب اسے درستگی سے دیکھے گئے۔ اللہ نے قرۃ العین کو دنیا میں آپ کے سپرد کیا ہے۔ میں آپ سے قرۃ العین کو مانگتا ہوں۔ وہ چند لمحے کو بالکل خاموش رہ گیا۔ جو چیز خود اسے سکھائی تھی وہ اس کے ساتھ آیا تھا تو ان کے پاس الفاظ کم پڑ گئے۔ آپ نے بہت دیر کر دی عیسیٰ۔ ان کا چہرہ پھر سے بے تاثر ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب بھی بہت زیادہ دیر نہیں کی۔ اب دیر کی جلدی کا وقت ہی گزر چکا۔ آپ سب سے پہلے میرے پاس آتے بجائے قرۃ کو تنگ کرنے کے، تو شاید میں اس بارے میں سوچ لیتا۔ اب نہیں، اب کبھی نہیں۔ عیسیٰ کے چہرے پر بے بسی اتری۔ میرا یقین کرے سر، میں دنیا کا وہ آخری انسان ہوگا جو ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ بنے گا۔ پہلے انسان بھی آپ ہی ہیں۔ جو کچھ ہوا میں اس کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ میرے دل کے ساتھ یہ مت کریں۔ آپ کے دل کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ جس کے دل کی ہے میں اسے مزید تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ میرے پاس خدا کی امانت ہے، میں وہ امانت آپ کو نہیں سونپوں گا۔ سر، یہاں سے جائیں عیسیٰ، مجھے دوبارہ اپنی بات نہ دہرانی پڑے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ عیسیٰ چل ہمیں بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اس نے سوچا تھا انہیں منانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کبھی نہ مانے تو وہ کیا کرے گا۔ کچھ بہت تکلیف اور تھکن سے وہ صحن کے سرے پر رکھا اپنا بوٹ پہننے لگا۔ جب نظر مسجد کے دروازے پر کھڑے ابو بکر پر پڑی، وہ کچھ غصے اور خفگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ سر جھکا کر تسمے باندھنے لگا۔ قرۃ العین سے جڑا ہر انسان اسے انہی نگاہوں سے دیکھے گا۔ وہ جانتا تھا۔ وہ تسمے باندھ کر سیدھا ہوا تو رک گیا۔ ابو بکر اس کی طرف آ رہا تھا۔ عیسیٰ اسے دیکھے گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا خدا کے گھر میں آنے والے ہر انسان سے یہ سوال کرتے ہو؟ ابو بکر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ اپنے شہر واپس نہیں گئے؟ تم یہاں مجھ سے یہ پوچھنے نہیں آئے؟ ابو بکر نرمی سے اسے ٹوکا۔ جو پوچھنے آئے ہو وہ پوچھو۔ پوچھنے نہیں آیا تھا، کچھ دینے آیا تھا، خفگی سے کہتے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ارد گرد محتاط نظروں سے دیکھا۔ آپ ہی نے یہ آپ کو دینے کو کہا تھا۔ وہ جیب سے سفید کاغذ نکال رہا تھا۔ عیسیٰ سانس روک کے اسے دیکھے گیا۔ قرۃ نے، وہ بے یقین تھا۔ جی۔ سفید رکا اس کی طرف جھٹ سے بڑھایا۔ عیسیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تھاما۔ اس کے ساتھ تھامنے کی دیر تھی کہ ابو بکر لمحے میں پیچھے ہٹا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کو پر توڑنے لگا جب عیسیٰ کی آواز پر رکا۔ وہ کیسی ہیں؟ ابو بکر چل ہمیں اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ چہرہ جھکا لیا۔ ٹھیک نہیں ہیں، وہ بہت روتی ہیں، بہت زیادہ، اتنا کہ جب وہ چپ ہو جاتی ہیں تو میں سوچتا ہوں اب وہ نہیں روئیں گی۔ شاید ان کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن ان کی آنکھیں پھر سے نم ہو جاتی ہیں۔ جانے ان کی آنکھوں کا پانی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی اتنا کیسے رو سکتا ہے؟ عیسیٰ کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ اس تکلیف نے لمحوں میں اس کی آنکھوں سے دل کا سفر کیا۔ ابو بکر جھٹکے سے مڑا۔ پیچھے نعمان صاحب ٹھہرے تھے۔ عیسیٰ کے ہاتھ نامحسوس انداز میں پیچھے ہوئے، لیکن نعمان صاحب اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ماتھے پر بل لیے اسے پوچھ رہے تھے۔ میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ گھر جاؤ تمہاری ماں کو کام تھا تم سے۔ جی جاتا ہوں۔ وہ تیزی سے سر ہلاتا مڑ گیا۔ نعمان صاحب بنا عیسیٰ پر کوئی نظر ڈالے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے وہ کاغذ کھولا۔ میں آخری ملاقات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کی منتظر رہوں گی۔ آخری ادھوری ملاقات۔ نیچے کسی جگہ کا پتہ اور وقت لکھا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے سے نکلتے ابو بکر کو دیکھا۔ کیا اب بھی کچھ ممکن تھا؟ اس کا دل خوش گمانیوں کا شکار ہوا۔ حریم نے رکشے سے گال ٹکا کر بیٹھی قرۃ کو دیکھا اور بے چینی سے اپنی انگلی مروڑی۔ وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، لیکن اب ڈر لگ رہا تھا۔ قرۃ، کسی کو پتہ چل گیا تو تم مکر جانا حریم، کہہ دینا تم میرے ساتھ نہیں گئی تھی۔ میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ حریم کو صدمہ ہوا۔ ایسی تو ماریا بھی نہیں لگتی تھی۔ ہم دوست ہیں۔ وہ بھی تھی۔ جب کوئی انسان مان توڑتا ہے تو انسان پھر کسی دوست پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انسان ہماری زندگی میں آنے والے ہر انسان کو ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے۔ خالہ سے کیا کہا ہے؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ جھوٹ بولا ہے۔ دربار دعا کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یقین کر لیا۔ تم کہتی تھی مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا، دیکھو میں نے یہ بھی سیکھ لیا۔ حریم نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ دربار آنے تک خاموش رہی۔ قرۃ کرایہ دے کر نیچے اتری۔ ظہر کے آس پاس کا وقت تھا۔ سورج ابھی ڈھلا نہیں تھا۔ آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم مزید سرد بنا دیا تھا۔ دربار پر رش نسبتاً کچھ کم تھا۔ پکی روش کی دائیں جانب سامنے صحن تھا۔ صحن میں برکت کا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے کسی نے دیے جلا رکھے تھے۔ وہ رستوں سے ہوتی، جوتے اتارتی آگے بڑھ گئی۔ دربار کے صحن کے ساتھ کچی جگہ تھی۔ وہاں چنار کا بڑا سا درخت تھا۔ عیسیٰ اس کے نیچے ٹھہرا تھا۔ قرۃ رک گئی۔ اس نے اتنی سردی میں کوئی شال یا سویٹر تک نہ پہن رکھا تھا۔ تم جاؤ حریم، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ اور سنو، کوئی دیکھ لے تو کہہ دینا کہ تم نہیں جانتی میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ بکو مت، میں انتظار کر رہی ہوں۔
वो खफके से कहती आगे बढ़ के। कुरत एक गहरा सांस लेती ईसा की तरफ बढ़ी। उसका रुख दूसरी तरफ था, हाथ जीन्स की पॉकेट में डाल रखे, माथे की सफ़ेद पट्टी गायब थी। नीली जीन्स पर स्याह शर्ट पहने वो बिना किसी जैकेट के ठहरा था। शायद वो दोनों ही मौसम के सर्दपन से बेनियाज हो गए थे। वो दरख्त के नीचे आई तो नीचे रखे पत्ते चुरमुराए। ईसा ने रुख मोड़ा। वो सामने से आ रही थी, स्याह अबाया, स्याह नकाब, स्याह दस्ताने। वो उसे खामोशी से देखे गया, यहाँ तक कि वो उसके सामने आकर रुक गई। चलन में वो एक दूसरे को देखे गए। फिर ईसा ने गहरी सांस लेकर नजरें झुकाई। कैसी हैं? जिंदा हूँ। उसकी झुकी नज़रों में कर्ब सा उतरा। जो कुछ हुआ उसके लिए, जो कुछ हुआ मैं उस पर बात करने नहीं आई। ईसा ने नज़रें उठाकर सवालिया उसे देखा। आप गए नहीं यहाँ से? मैं जा रहा था, लेकिन वो सब हो गया। आप चले जाते तो वो सब ना होता। कुरत, आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था ये सब हो जाएगा। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी तरह आई। कुरत चंद लम्हे खामोश रही। उसकी नज़रें दूर रखे दियों पर थी। हवा के बायस वो फड़फड़ा रहे थे। आपको मालूम है वो अजियत क्या होती है? ईसा, जब आप अपनी माँ की ज़बान से सुने कि काश आप मर जाते। उसकी आवाज़ भरा गई। कुरत, वो उसे नहीं सुन रही थी। उन्होंने कहा, काश कुरत तुम मर गई होती। उन्हें एहसास नहीं हुआ। उस लम्हे मैं वाकई मर गई थी। जब जवाल ने मुझ पर हाथ उठाया था, मैं उस लम्हे भी मर गई थी। जब मेरे घर में खड़े होकर सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं उस लम्हे भी मर गई थी। कोई इतनी बार मरकर ज़िंदा कैसे रह सकता है? उसकी आंखें नम हुई। ईसा का दिल उस नमी में डूबा। ऐसा मत कहिए। एक वक्त था जब मैं लोगों से डरती थी ईसा। मुझे डर था कि लोग मुझे बेइज्जत कर देंगे। ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। वो वक्त आया और गुजर गया। मैं जिंदा खड़ी हूँ। मैं मर क्यों नहीं जाती? उसे अपने जिंदा रहने पर अफसोस था। आंसू कतार के सूरत फिसलने लगे। मुझे एक मौका दे कुरत, मैं सब ठीक कर दूंगा। दिया आपको मौका, कर दे सब ठीक। मेरा यकीन करे। कर रही हूँ यकीन, करे सब ठीक। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो कल ही यहाँ आएंगे। आप। वो रुक गया, थम गया। उस लम्हे उसे एहसास हुआ वो कुछ और भी कहने वाली थी। आप क्या चाहती हैं? कुरत ने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें सपाट तासुरात थे। आंसू रुक गए थे। मेरी ज़िंदगी से चले जाएं ईसा हयात। हवा ज़ोर से चली। बरगद के पेड़ तले रखा एक दिया बुझ गया। मुझसे हिम्मत मांगिए। वो मल्तजी हुआ, मल्तजी होकर खाक हुआ। अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो यही चाहिए। मेरी ज़िंदगी से, मेरे शहर से, मेरे इलाके से चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए। मुझ पर रहम करे कुरत। उसकी आवाज़ बेबस हुई। मेरे दिल से आपके लिए रहम मिट गया है। अब वहाँ सिर्फ नफ़रत है। कोई इतना शफाक कैसे हो सकता है? कोई महज अल्फाज से किसी का दिल कैसे चीर सकता है? उसे अगले अल्फाज कहने में दिक्कत हुई। मैं सब ठीक कर दूंगा, सिर्फ एक मौका दे। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। अगर बेबसी का कोई नाम होता तो ईसा हयात होता। मैं आपको मौका दे रही हूँ, सब ठीक कर दें। ये आपके लिए सब ठीक कर देगा, मेरे लिए सब फना कर देगा। किसने कहा ये मेरे लिए सब ठीक करेगा? शायद ये मुझे अजियत ना दे, शायद मैं इस तरह आपकी शक्ल दोबारा ना देखूँ और मेरी नफ़रत मानित पड़ जाए। ईसा के चेहरे पर कर्ब उतरा। तो ये नफ़रत है? हाँ, ये नफ़रत है। भले ये नफ़रत हो, लेकिन मैं फिर भी नहीं जाऊँगा। मैं सारी उम्र आपके घर के बाहर खड़ा रह सकता हूँ। मैं सदियाँ इस इंतज़ार में गुजार सकता हूँ कि आपका दिल मोम हो जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसकी आवाज़ में दुनिया जहाँ की मजबूती सिमट आई। आपको आपकी मोहब्बत का वास्ता। उसकी मजबूती पल भर में रेत का ढेर बनी। बरगद के पेड़ तले रखा दूसरा दिया भी बुझ गया। कुरत की नज़रों में बेचैनी उभरी। आप मुझसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही हैं। क्या मोहब्बत कुर्बानी के अलावा कुछ है? अगर ये कुर्बानी है तो सिर्फ मैं ही क्यों दूँ? आप भी तो दे सकती हैं। कुरत ने नज़रें फेर कर उसे देखा। मोहब्बत तो आप करते हैं ईसा, कुर्बानी मैं कैसे दे सकती हूँ? वो लाजवाब हुआ। अंदर तक सब रुक गया। हाँ, वो तो मोहब्बत करती ही नहीं थी। उसने रुख फेरा, नज़र बरगद के दरख्त तले गई। अगले कहीं लम्हे वो खामोश रहा। कहीं साहते वो हवा से फड़फड़ाते दिए देखे गया। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो क्या आपकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी? उसकी आवाज़ मध्यम हुई। नहीं। ईसा के चेहरे पर कर्ब उतरा। चंद लम्हे वो दियों को देखता रहा, फिर रुख फेर कर उन आंखों को देखा, बिना पलक झपके, बिना अगला सांस लिए। फिर उसने आंखें बंद की और जब खोली तो उनमें सुर्खी थे। मैं चला जाऊंगा। बरगद के पेड़ तले रखा तीसरा दिया भी बुझ गया। बहुत शुक्रिया। वो जाने लगे जब ईसा की आवाज़ सुनकर रुकी। लेकिन मैं मुंतज़िर रहूँगा कुरत। आपकी कॉल का, आपके मैसेज का, आपकी एक आवाज़ का। आपका इंतज़ार लाहासिल रहेगा। वो नहीं पलटी। ईसा ने ज़ुकामज़दा सांस अंदर खींची और उसके सामने आया। मैं दुआ करना सीख गया हूँ कुरतुलैन, और मैंने ये भी जान लिया कि दुआएं रद्द नहीं की जाती। कुरत के गले बहुत से आंसू अटके। वो दुआ तब सीखा था जब वो दुआ करना भूल बैठी थी।
میرے لیے دعا مت کیجیے گا، مجھے بھول جائیے گا، یہ ناممکن ہے۔ قرت نے جلتی آنکھیں پھیر لی۔ خدا حافظ، میری طرف سے یہ الوداع نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے دعائیں کرنا سیکھ لیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اس کی آواز نے پھر روک لیا۔ آپ کی تسبیح میرے، آپ اسے رکھ لیں، مجھے اب اسے جوڑنے کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ وہ چلنا میں رکی۔ میں چاہوں گی آپ اس شہر سے چلے جائیں، اس شہر کے راستے آپ سے واقف ہو گئے ہیں۔ جب جائیں تو اپنے قدموں کے نشان مٹا کر جائیے گا۔ واپسی کے لیے کوئی دھاگے میرے شہر کے درختوں پر مت باندھیے گا، آپ کو واپسی پر یہ درخت سوکھے ملیں گے۔ محبت امر بیل کی مانند ہے، جس درخت پر لگ جائے اسے سوکھا کر دیتی ہے۔ میرے شہر کے درختوں کو ہرا رہنے دیجیے۔ اور وہ چلی گئی۔ عیسیٰ کے لمحے، کئی لمحے اسے دیکھے گیا۔ وہ برگد کے پیڑ کے پاس رکھی آخری بجھ جانے والے دیے کو چلنا میں دیکھا، ارد گرد نظر دوڑائی۔ شاید وہ اس آخری بجھ جانے والے شعلے کو بجھنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نیچے جھک کر اس نے ابھی اپنے ہاتھ دیے کے ارد گرد رکھے ہی تھے کہ ہوا کی لہر آئی اور وہ بجھ گیا۔ قرت کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ چلنا میں وہ ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی، پھر سر جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور برگد کے پیڑ پاس رکا، پنجوں کے بل نیچے بیٹھا، جیب سے لائٹر نکالا اور دیے جلانا شروع کیے۔ کچھ تھا جو قرۃ العین نے وہاں کھو دیا تھا، کچھ تھا جو عیسیٰ حیات نے وہاں پا لیا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ واپس آئی تو حریم وہیں تھی؟ معلوم نہیں، مجھے صرف وہ یاد ہے جو میں اسے کہہ کر آئی ہوں۔ کیا کہا ہے؟ یہیں کہ واپس چلا جائے۔ اس کے ساتھ ایسا مت کرو قرت۔ حریم کو عیسیٰ کے لیے افسوس ہوا۔ تم میری جگہ نہیں ہو حریم، اس لیے مجھ سے وہ چیز مت مانگو جس کے نقصان کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ سپاٹ سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ تھا جو گلے میں اٹک رہا تھا، کچھ تھا جو وہ اس درخت تلے دفن کر آئی تھی۔ ذہن نے کوئی 40 بار اس کا نمبر ملایا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن عیسیٰ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے اب ٹینشن ہو رہی تھی اور شدید ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے حیات کو فون کر کے عیسیٰ کے غائب ہونے کا بتا دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ملتان آ رہے ہیں۔ ذہن نے جس مشکل سے انہیں ٹالا تھا وہ جانتا تھا۔ اب اگر عیسیٰ واپس نہ آتا تو وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے گا۔ اس نے آخری بار اس کا نمبر ملایا، نمبر بند تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے پولیس کے پاس جانا تھا۔ جیکٹ پہن کر وہ جیسے دروازہ کھولنے لگا، اسی پل عیسیٰ اندر آیا۔ صبح والے حلیے میں بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے دیکھتے ذہن کے اندر ابال سا اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک مکہ مارا۔ انسان کہاں مر گیا تھا؟ عیسیٰ منہ پر ہاتھ رکھ کے نیچے کو جھکا اور پھر منہ سے نکلتا خون نیچے جھٹکا۔ سر اٹھا کر ذہن کو دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کر جوگر اتارنے لگا۔ خون کے 1-2 دھبے اس کی شرٹ پر بھی پڑے تھے۔ بولے گا کچھ یا ایک اور مکہ ماروں؟ گاڑی باہر کھڑی ہے، بونٹ پر ہلکا سا ڈینٹ پڑ گیا، میکینک کو چیک کروا دو، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا اب جرابیں اتار رہا تھا۔ نوکر ہوں تیرا، باپ کا ملازم سمجھ رکھا ہے، صبح سے میری جان پر بنی ہوئی ہے اور اب آ کر آرڈر یوں دے رہے ہیں جیسے۔ چونک کر عیسیٰ کو دیکھا۔ گاڑی پر ڈینٹ کیسے لگا؟ تم نے کہیں ماری ہے گاڑی؟ عیسیٰ نے کچھ نہیں کہا، وہ اپنے بیگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب ذہن سیخ پا ہو کر آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں؟ عیسیٰ نے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو ان میں صرف سرد بند تھا۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، لیکن زندہ کھڑا ہوں۔ اور کچھ؟ ذہن نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ چند لمحے گہرے سانس لیے اور دوبارہ عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا ہے قرت نے؟ عیسیٰ کی آنکھوں میں زخمی پن اترا۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے بیگ کھولا۔ ذہن چند لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں کو تھاما۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ مجھے اس بارے میں بات نہیں کرنی۔ کیا کہا ہے؟ بول دیا نا۔ انہوں نے کیا کہا عیسیٰ؟ وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا تو عیسیٰ رک گیا۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں ڈھیروں کرب اترا۔ انہوں نے کہا میں ان کے علاقے سے چلا جاؤں، ان کے شہر سے، ان کی زندگی سے۔ ذہن کچھ دیر بول نہ سکا۔ دیکھ عیسیٰ، اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ ریلیکس، ریلیکس؟ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور تو کہہ رہا ہے ریلیکس؟ میں سمجھ سکتا ہوں۔ سمجھ سکتے ہو؟ محسوس نہیں کر سکتے؟ دنیا اسی ایک لڑکی پر تو ختم نہیں ہو جاتی؟ وہ جھنجھلایا۔ میرے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا تھا میں اسے شادی کے لیے کہوں گا تو وہ مان جائے گی۔ میں نے اوقات سے بڑھ کر خواہش کی۔ مجھے وہ کیسے مل سکتی ہے جو مجھے عزیز ہو؟ ذہن کو اس پر ترس آیا۔ عیسیٰ ہم دوبارہ سے اس سے بات کریں گے، وہ مان جائے گی؟ وہ نہیں مانے گی ذہن، میں نے اسے پایا بھی نہیں اور کھو دیا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ میں بات کروں گا، عیسیٰ نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا تمہیں تمہاری اس محبت کا واسطہ جس کے سچ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، کہ اب اس واسطے کے بعد بھی میں رک سکتا ہوں؟ رک جاتا تو وہ سمجھتی محبت نہیں کرتا، صرف وقت گزار رہا تھا۔ ذہن لاجواب ہوا۔
मालूम नहीं मैंने देर कर दी या खुदा ने उसका नसीब मुझसे अलग लिख दिया, लेकिन मैं अब क्या करूँगा ज़ैन, मुझे बता अब मैं क्या करूँगा। वो सर माथे पे टिकाए वहीं बैठ गया, आवाज़ भरा गई। ज़ैन ने ज़िंदगी में पहली बार उसे रोते देखा था, उसकी खुद की आंखें नम हो रही थी। वो आहिस्ता से उसके साथ बैठा और अपना हाथ उसके घुटने पर रखा। ठीक हो जाएगा सब। जब आपका दोस्त आपके सामने बैठा रो रहा हो, जब आप जानते हो उसका दिल अज़ियत से फट रहा है और आप उसकी अज़ियत दूर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा बेबसी की बात कोई नहीं होती। दोस्त को रोते हुए देखना बड़ी अज़ियत है और ज़ैन ने पहली बार ये अज़ियत महसूस की थी। उस तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मुझे लगा मैं थोड़ा सा आगे और पढ़ लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने आगे स्टार्ट करना चाहा। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका है। खैर होपफुली कि कुछ ऐसा हो मुझसे ही हो। अभी काफ़ी वैसे तो पेजेस पड़े हुए हैं, पता नहीं अब ये कहाँ तक स्टोरी जाएगी, लेकिन मैं खुद समझ नहीं पा रही कि ये कहाँ तक जाएगी और आगे इसका क्या सीन होगा, आगे क्या स्टोरी बनेगी। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं किया जा रहा यार नॉवल को। आई नो आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं इतनी देर बाद क्यों आई हूँ और मैं कहाँ थी और मैं क्या कर रही हूँ। तो बात कुछ ये है कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहती थी, मैं खुद चाहती थी। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा मुझे दिन हो गए थे, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अब कभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी। मतलब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। तो कल मैंने ऐसे ही रैंडमली आपके एक माइंड में थॉट आती है ना, तो आप फ़ौरन एक्शन लेते हो। मैंने बस मेरे माइंड में आया, मैंने और नहीं सोचा कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं रिकॉर्डिंग करना चाह रही होती हूँ, तो लाइट नहीं होती, तो मुझे पता नहीं होता कि मैं किस पेज पर थी, कहाँ से मैंने स्टार्ट करना। तो वो एक मेरा जब मूड बन रहा होता है, तो फिर वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि मेरे कौन-सा एपिसोड है, कौन-सी नहीं है। तो कल ऐसे था कि मुझे थोड़ा-सा दिल किया कि चलो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो फिर कल की रिकॉर्डिंग तो आज सोचा कि यार अब आप लोग सब लोग यही सोचोगे कि क्या अभी आपने तो मज़ाक ही करना शुरू कर दिया है। और मैं फिर बात इस वजह से नहीं करना चाह रही, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आगे आप लोगों को नॉवल रेगुलर दे पाऊँगी, नहीं दे पाऊँगी। मुझे सच में नहीं समझ आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता और पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। मैं खुद को भी समझ नहीं पा रही, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। दूसरा ये है कि मेरे साथ ये ऐसा टाइम पीरियड आता है जब मैं एक फ़ेज़ से निकल कर दूसरे फ़ेज़ में जाती हूँ ना, तो मेरे लिए एडजस्ट होना मुश्किल होता है। तो फ़िलहाल मैं लाहौर में हूँ और मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँगी, मुझे करनी है। अब इस वजह से मैं नहीं कर रही कि मैंने एक नॉवल पढ़ा था तो उसकी हीरोइन फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, नहीं। मैंने बहुत पहले ही सोचा हुआ था, मेरा पहले इरादा था अपना ब्रांड बनाने का कपड़ों का, क्योंकि मैंने स्टिचिंग वगैरह सीखी थी, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। और फिर बाकी चीज़ें, तो अब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग प्रॉपरली उसको सीखना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये वो काम है जो मैं बचपन में करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई। मतलब आप ज़ाहिर-सी बात है, मैं ऐसे ही पागलों की तरह कलर्स लेती रहती और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कौन-सी चीज़ें ठीक हैं। अब पता है ना, प्रॉपर एक क्लास होती है और बहुत मज़ा यार मुझे आता है और मैं बहुत एन्जॉय करके कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोबारा कुछ, लेकिन इसमें ये है ना कि याद नहीं करना पड़ता, सारा स्किल्ड बेस्ड काम है और इंटरेस्टिंग काम है और मज़ा आता है। मतलब मुझे लगता है मैं गलत फील्ड में रही हूँ अब तक। बॉटनी मेरी फील्ड नहीं थी, मैं उसमें रही हूँ, अब मैं इसमें आ गई हूँ। तो अब मुझे अच्छा भी लग रहा है यार, काफ़ी दिन हो गए मैंने आप लोगों से अपने दिल की बातें नहीं की, मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और मैंने दरम्यान में इसलिए छोड़ दिया था कि बहुत सारे लोग चाहते थे कि भैया आप अपनी बातें ना क्या करें, आप नॉवल की बातें किया करें। तो फिर मैं भूल ही गई थी कि यार मैंने आप लोगों से बातें किया करती थी या मुझे आप लोगों से बातें करनी थी। फिर इसके अलावा निम्रा के सारे नॉवेल्स जो मुझे हाइड करने पड़े, उसकी वजह से मुझे स्ट्राइक वगैरह भी मिल गई, तो वो उसका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से वो मेरे माइंड में बर्डन रहा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने एआई ऑटोमेशन सीखा, मैं उसको करने की कोशिश की, बहुत टाइम दिया मैंने उसको, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाई। तो वो चीज़ का भी एक फ़ेज़ था मुझे, मतलब मुझे एक डीमोटिवेशन वाला फ़ेज़ कह लो।
تو اب میں اس میں آئی ہوں تو اس میں مجھے ایک نئے شہر میں ایڈجسٹ ہونا، نئے لوگوں سے ملنا، نئی جگہ پر آنا، تو چیزیں ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. تو میرے ساتھ بھی وہی سیم سین ہے. میں فری ہوتی ہوں میں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہوں. سچ میں بتاؤں، میں آج کل کورین ڈرامے دیکھ رہی ہوں اور میں کوئی بھی فیمس ڈرامے نہیں چھوڑ رہی. پتہ نہیں میں کیا کیا کر رہی ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک وقت میں پتہ نہیں کتنا کچھ کام کر رہی ہوں. مطلب آف کورس ابھی تو میں ریکارڈنگ ہی کر رہی ہوں ایک وقت میں، لیکن ویسے میں بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں، جیسے کہ یہ ناولس کا اور یہ باقی جو کورس کر رہی ہوں وہ الگ. اور میں ابھی کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں سوچ رہی ہوں. لاہور میں بس یہی چاہتی ہوں کہ میں اس ٹائم میں جتنی زیادہ چیزیں یا جتنی زیادہ اسکل سیکھ سکتی ہوں سیکھ لوں. باقی آپ اگر کوئی لاہور سے ہے تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں. اور کیونکہ میں لاہور کے ڈفرینٹ علاقے ڈسکور کر رہی ہوں نا، تو مجھے مزہ آتا ہے کہ یار اچھا لاہور میں یہ والی جگہ ہے. یہ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پہلے فیصل آباد کا پتہ تھا، تھوڑی بہت جگہوں کا پتہ تھا. فیصل آباد کا بھی ایگزیکٹلی مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن لاہور کے اب میں جب چیزوں کا مجھے پتہ چلتا ہے تو مجھے بہت بہت مزہ آتا ہے. تو ابھی میرا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے. میں انجوائے کر رہی ہوں اس چیز کو. باقی اس ناول کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے رہیں گے. باقی میں آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ میں آپ لوگوں کو ریگولر دوں گی ناول یا نہیں، بٹ پلیز میرے لیے دعا کیجیے. اور میں بالکل بھی انسٹاگرام پر بھی ایکٹیو نہیں ہوں. اتنے سارے لوگوں کے میسیجز آئے ہیں، میرا دل ہی نہیں کرتا کسی کو رپلائی کرنے کا. پتہ نہیں میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے رات ناول کو بھی اسٹارٹ کرنا ہے، اس کو بھی میں نے کیا ہوا ہے. اب یہ والا بھی ناول اسٹارٹ کر دیا ہے. اور باقی کیونکہ جو فار ایور بک ہیون چینل ہے نا، اس پر سارے ہی آلموسٹ ناولس ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. اس میں حالم تھا، جنت کے پتے تھا، تو اس کے علاوہ شاید امر ول بھی مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑے، کیونکہ آبویسلی عمیر احمد اس کی پرمیشن نہیں دیتی، تو اس کو بھی مجھے ہائڈ کرنا پڑے گا. باقی پیار ہوا تھا وہ ایک لانگ ناول ہے. اس کے علاوہ اور جو میں نے ناول وہ کیا کہتے ہیں اس کو دلیوتھا ناول سٹارٹ کیا تھا، بھئی اس پر بھی پابندی لگی کہ وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر میں اتنی زیادہ ان چیزوں سے مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ یار میں اتنی محنت کر رہی ہوں، میں اب کیسے رابعہ خان کو اپروچ کروں. مجھے کوئی رپلائی نہیں کرتے یار. مجھے کچھ لوگ رپلائی نہ کرے تو مجھے ہوتا ہے یار میں نے بھی ان سے ہی بات کرنی ہے. میں پرمیشن لینے کے لیے ان سے بات کر رہی ہوں، پر مجھے ان کا رپلائی کا میسیج ہی نہیں آتا. تو اسی لیے پھر میں نے ان کا جو سارے محبت، میں نے کہا کل اس کو بھی میں محنت کر کے کر رہی ہوں. میں نے اتنے سارے ناولس کیے ہیں اور پھر مجھے بعد میں ہائڈ کرنے پڑ رہے ہیں. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ میں کروں ہی نا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اب اتنا ٹائم، پھر میری انرجی ختم ہو جاتی ہے یار میرے اندر. میں اب آپ لوگوں کو وہ والے ناول سناؤں گی جو میں پڑھنا چاہتی ہوں. اور اب اس کے بعد نحل کے بعد نا میں کوئی ایسا ناول سٹارٹ کروں گی جس کو میں انٹرسٹ کے ساتھ پڑھوں. مطلب نحل از ناٹ مائی فیوریٹ ناول. میرا اس طرح کا یونڈرا اور اس طرح کا نہیں ہے. چیزیں مجھے نہیں پسند. مجھے یہ کافی ڈپریسنگ لگ رہا ہے ناول، بٹ نہیں، بہت سارے لوگ اس کی آئی نو اس کی ہیپی اینڈنگ ہوگی، لیکن وہ پروسیس جو ہوتا ہے اور ان چیزوں کو مطلب مجھے انجوائے کرنا ہے. میں پڑھتے ہوئے انجوائے جب تک نہ کروں میرا اگلی ایپیسوڈ پڑھنے کا دل نہیں کرتا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں پڑھوں گی نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک دو ایسے ناول پڑھ لوں جو میں انجوائے کر کے پڑھوں گی، جس کی سٹوری مجھے مزے کی لگے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ میرا وہ ایک جو ناولس کو نہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے نا، وہ تھوڑا ختم ہو جائے گا. پھر میں آگے آگے ناولس پڑھتی رہوں گی، پھر میرے لیے ایزی ہو جائے گا. وہ بریک ٹوٹ جائے گی، بس وہ بریک ہی مجھے چاہیے. تو اس کے بعد میں کوشش کروں گی اس کو سٹارٹ کروں. تو میری کوشش ہوگی اس کو میں ختم کروں. تو ختم کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا دل پر پتھر رکھنا پڑے گا، کیونکہ مجھے ابھی میرا موڈ ہی نہیں بن رہا، دل ہی نہیں کر رہا. پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو میں سمجھتی ہوں میں خود پر برڈن بھی نہیں ڈال رہی کہ اٹس نیچرل. حالانکہ آپ لوگ سوچیں میں لاہور میں رہ رہی ہوں، مجھے اس وقت جتنی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ فائنینشلی ضرورت ہے نا، میں اتنی زیادہ نکاری ہو گئی ہوں. میرا دل ہی نہیں کر رہا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے پیسے آسمان سے اتریں گے. تو اب تو مجھے کام زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے فائنینشلی ضرورت ہے. کام کر رہی ہوں یہاں پر، ہاسٹل میں رہنا، پھر فیس کا کرنا، یہ ساری چیزیں کافی وہ ہیں پیسہ ٹیکنگ. تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیونکہ میں خود ہی کما رہی ہوں اور ناول سے ہی کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں کھل کر آپ لوگوں سے کرنے کا یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ لوگ پیچھے ساری سمجھو. میں خود بھی اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی ہوں، کیونکہ میں ہوں تو آخر ایک انسان ہی نا. تو انسان ہونے کے ناطے میں خود کو مارجن بھی دیتی ہوں، اور اسی لیے میں خود کو فورس نہیں کر رہی تھی.
آئی ہوپ آپ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اپنی دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیں گے. مجھے آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور ملتے ہیں پھر اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.